بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ برادران کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ اب سلسلہ گفتگو کو یہاں گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے چھوڑا تھا آگے بڑھاؤں، میں تقوی الہی کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اس کی تشریح عرض کرنا چاہوں گا۔ تقوی اگر اس کی ڈیفینیشن کی جائے کہ گناہوں سے پرہیز کا ملکہ، تو تقوی الہی کیا چیز ہے؟ میں ایک مثال سے عرض کروں گا، تفصیل آپ خود اس کی تطبیق کریں کہ کوئی شخص ہے، وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس روڈ پر جاتا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بیڈ روم میں وہ اسمارٹ فون کے اوپر اس کے سامنے ہے۔ اب وہ اسمارٹ فون اس کے سامنے ہے یا وہ باہر نکل کے جاتا ہے، ایک غیر محرم خاتون اس کے سامنے آ جاتی ہے یا اسمارٹ فون میں کوئی ایک چیز اس کے سامنے آتی ہے جس میں کہ غیر اخلاقی مناظر ہیں۔ اب اگر تقوی الہی کیا چیز ہے اور دوسرا دنیا کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز کیا چیز ہے، میرے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے، میرے اسمارٹ فون پہ میں اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، اس واسطے کہ مجھے کوئی خوف نہیں کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میرے کمرے میں کوئی انسان موجود نہیں ہے، میری بیوی، میرے بچے، خاندان، قبیلہ، دوست، احباب، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا۔ اب میں بڑے آرام سے اس کو انجوائے کر رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں۔ جو ہی دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے یا دروازہ کھول کے اندر آتا ہے تو میں فوری طور پہ اس کے ناب کو پریس کرتا ہوں اور وہ منظر جو ہے اس کو وہاں سے ہٹا دوں۔ یہ بھی جو ہے میں نے اس گناہ کا عمل جو انجام دے رہا تھا، میں نے اس سے گریز کیا ہے، لیکن یہ عباد اللہ اوصیکم بنفسی بالتقوی، یہ تقوی الہی نہیں ہے، یہ گناہوں سے گریز ہے، لیکن یہ دنیا کے خوف کی وجہ سے ہے۔ یہ عمل مذموم ہے، جب انسان یہ عمل کرتا ہے تو عین اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بندے تو کس قسم کا انسان ہے؟ رب تو مجھے مانتا ہے، ڈرتا میری مخلوق سے ہے۔ اب تقوی الہی کیا چیز ہے؟ تقوی الہی عزیزان اس چیز کو کہتے ہیں، میرے اسمارٹ فون پر میرے پاس اختیار ہے، یوٹیوب کھول سکتا ہوں یا میرے سامنے کوئی منظر آ بھی جاتا ہے، اب اس یقین کی بدولت کہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ میرے ساتھ ساتھ ہے، مجھ پر نگران ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما تکونوا فی شان، آپ کسی بھی حالت میں ہوں، خلوت میں، جلوت میں، کوئی کام بھی کر رہے ہوں، وما تتلو منہ من قرآن، یا آپ قرآن کریم حالت نماز میں پڑھ رہے ہوں، غیر حالت نماز میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو آپ کے پاس، ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا، آپ کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہوں، میں آپ کے اوپر گواہ ہوتا ہوں، میں آپ کے اوپر نگران ہوتا ہوں۔ اب میں اپنے بیڈ روم میں ہوں، تنہا ہوں، بالکل میں، کوئی مجھے مخلوق میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس نظریے کا یقین کہ ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا، کہ میرا رب میرے ساتھ ساتھ ہے، مجھ پر نگران ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اسی نے ہی مجھ کو عمل کا اختیار دیا ہے، اسی نے سارے امکانات دیے ہیں، اور میں اس کی دی ہوئی جوانی کو، اختیار کو استعمال کر رہا ہوں، اور وہ مجھ سے پوچھے گا جب میں لوٹ کے جاؤں گا کہ بھئی جوانی کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ اس عمل کا جو اختیار میں نے دیا تھا، صحت و سلامتی دی تھی، میں نے تمہیں امکانات دیے تھے، یہ کہاں استعمال کر کے آئے ہو؟ اس یقین کی بدولت اگر میں اس اسمارٹ فون کو روکتا ہوں اور صحیح پروگرام کی طرف چلا جاتا ہوں، یا گھر سے باہر نکلتا ہوں، چاہے وہ دفتر ہے، چاہے وہ بازار ہے، چاہے وہ روڈ ہے، غیر محرم خاتون سامنے آ جاتی ہے
اور اس یقین کی بدولت جو ہے ایک یہ بھی شکل ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بازار میں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، دفتر میں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں فوری طور پہ منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں یا اپنے بیہیویئر کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بھی گناہ سے پرہیز کرنا ہے، مگر یہ تقوی الہی نہیں ہے، یہ مخلوق کے خوف سے ہو رہا ہے۔ تقوی الہی وہ ہے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میں لوگوں کے درمیان موجود ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے ظاہر پر نہیں میرے باطن پر بھی نگران ہے۔ اس یقین کی بدولت میں اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہوں، اس یقین کی بدولت زبان کے غلط استعمال سے رک جاتا ہوں، اس یقین کی بدولت مال حرام سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا ہوں۔ اس گناہ سے پرہیز کو تقوی الہی کہتے ہیں۔ وہ تو بہت بلند منزل ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یعنی اس کی کیفیت یہ ہے کہ غیر محرم خاتون سامنے آئی، میرے اندر یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں اس غیر محرم خاتون کو دیکھ کے لذت حاصل کروں۔ یہ بھی تقوی کی ایک اعلیٰ منزل ہے۔ ابھی تو یہ کیفیت ہے کہ اندر خیال آ رہا ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور کا، اس کے جلال و جمال کا یقین مجھے روک رہا ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے، گناہ سے گریز کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو جب میں ہر خطبہ جمعہ کے آغاز میں کہتا ہوں کہ پروردگارہ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے کی توفیق دے، تو اس سے مراد یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی دی ہوئی جوانی کو، اس زبان کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، یعنی دیگر اور اپنی فکر کو استعمال کریں، مگر اللہ کے جلال و جمال کے یقین کی بدولت نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ جو راستہ اللہ نے بتایا اس کی طرف جائیں۔ اس کو تقوی الہی کہتے ہیں، اور یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے خون جگر پلانا پڑتا ہے۔ یعنی میں آپ سادہ سی بات آپ کو مثال دے دوں، اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں سب حضرات سے ایک آپشن سامنے رکھ دیا جائے کہ جناب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، اگر آپ نے کامیاب ہونا کوئی ایک اٹھا لیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے پیدل چل کے جانا ہے اور کوہ ہمالیہ کی چوٹی جو ہے نا، ماؤنٹ ایورسٹ، اس کو سر کرنا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو لگام دینی، کنٹرول کرنا ہے، اس میں صلاحیت تقوی پیدا کرنی، تزکیہ کرنا ہے اپنا۔ قد افلح من زکا، تو اختیار دے دیا جائے کہ جناب آپ اس میں سے کوئی ایک چیز لے لیں۔ کون سا انسان اختیار کرے؟ یہ جو ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنا ہے نا، یہ بہت آسان کام ہے، یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ اتنا مشکل کام ہے، یعنی کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ الہی تائید کے بغیر اس کام کو نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام علی نبینا پر جب حملہ ہوا، شیطان آیا زلیخا کے راستے سے، یوسف اللہ کا پیغمبر ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا میرے مالک بچا مجھے اس چیز سے، اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس ولی کی فریاد کو سنا، اس کو اس شر سے نجات دی، اور خود منت گزاری کی کہ ہم نے اس کو اس شر سے بچا لیا، اگر ہم اس کی تائید نہ کرتے تو وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا۔ انسان کا نفس جو ہے اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، الا ما رحم ربی۔ ہر آدمی تو بچ ہی نہیں سکتا نا، وہ لوگ جن کا ہر وقت زندہ رابطہ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ان پر مہربان ہو، وہ لوگ بچا کرتے، دوسرے نہیں بچا کرتے۔ اسی واسطے فرمایا پورے قرآن کریم کو پڑھیں، صرف ایک گروہ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ جو شیطان کے حملے سے، شیطان کے حربے سے بچیں گے، الا مخلصین لہ الدین، بس باقی نمازی نہیں بچتے، روزہ دار نہیں بچتے، حاجی صاحبان نہیں بچتے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، مولانا صاحبان نہیں بچتے، غیر مولانا کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں اس کام سے، اس میں
نفس جو ہے، کیونکہ سب سے بڑا شیطان باہر نہیں ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے، نفس انسان جو ہے. اور کوئی انسان اپنے آپ کو اس کے شر سے نہیں بچا سکتا جب تک اللہ مہربان. اور اللہ کس پر مہربان ہوگا؟ فارمولہ اللہ نے بتا دیا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم. میں کتنے نعرے لگاؤں لیکن ان تنصر اللہ کی شرط کو پورا نہ کروں، ینصرکم نہیں ہوگا. یہ ممکن نہیں کہ ینصرکم ہو جائے. والذین جاہدوا فینا، یہ میں نے کرنا ہے. لنہدینہم سبلنا، اللہ نے کرنا ہے. وہ کہتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری مدد کے کچھ فارمولاز ہیں. استعین بالصبر والصلاۃ. صبر و صلاۃ یہ بہت مشکل کام ہے کہ جیسے یہ پی ایچ ڈی کر لینا، یہ بچوں کے کھیل ہیں. یہ تو پاکستان کا وزیر اعظم بن جانا، یہ تو بچوں کے کھیل ہیں. نفس کو لگام دینا بہت مشکل کام ہے. اور پھر اگلا مرحلہ جو کنو مع الصادقین ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک انسان جو ہے نفس کو لگام دے لیتا ہے، لیکن جب منزل آتی ہے میدان عمل کے اندر، اپنے اندرون کی کربلا سے نکلتا ہے، اب بیرون کی کربلا میں آتا ہے. اور بیرون کی کربلا میں سامنے نفس پرست لوگ کھڑے ہیں، نفس کی خواہشات کے اسیر ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے. جیسے سابقہ ادوار میں ان کو کیا کہتے تھے؟ کسی کو نمرود کہتے تھے، کسی کو فرعون کہتے تھے. پھر اس کے بعد ظاہری طور پر یہ زمانہ آیا، لوگ مسلمان ہو گئے، تو وہ لوگ جو متکبرین تھے، جن کے نفس کی خواہشات کے اسیر تھے، ان کو کبھی یزید کہا جاتا، کبھی اسے کچھ ہارون رشید کہا جاتا ہے. آج کے دور میں زرداری ہے، یہ نواز شریف ہے. اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے اختیاری مسئلہ قرار دیا ہے ہمارے لیے کہ ہماری مرضی ہے اس چیز کے لیے کہ ہم میں نے اگر مثال کے طور پہ میں نے اس نفس کو کنٹرول بھی کر لیا، یعنی سورہ عصر کو ذرا پیمانے کے طور پہ لے آئیں درمیان میں ذرا، تو میں نے یہ کیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. ابھی ہم نے جو آج سورہ مبارکہ پڑھی، میں نے ایمان بھی لے آیا از نظر قرآن، اور میں نے اعمال صالحہ بھی انجام دے لیے. اب ذات کا مسئلہ تو ہو گیا حل، لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، میں خسارے سے بچ جاؤں گا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. جس چیز کو حق سمجھ کر ایمان لائے ہو، اب تمہاری اور اعمال صالحہ کی شکل میں اس پر عمل پیرا ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر واجب ہے، وتواصوا بالحق کرو، اس حق کا پیغام پہنچاؤ. صرف فیس بک پر ایکشن نہیں کرتے رہو. اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے کے اندر جتنی وسعت امکان ہے اس کے مطابق وتواصوا بالحق کرنا اسی طرح سے واجب ہے جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا واجب ہے. جیسے اس کے بغیر برادر کون صاحب ان کو سمجھائیں ذرا جا کے. وتواصوا بالحق کرنا اسی طرح سے واجب ہے جیسے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا واجب ہے. اور وتواصوا بالحق کا جو یعنی عمل فریضہ انجام دینے کے لیے حکمت عملی کیا تعلیم کی گئی ہے جو سید الشہداء نے بیان کی. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے. اور اندرون کی جو منکرات ہیں، اندرون کا جو شیطان ہے، اندرون کی جو یزیدی قوتیں، ان سے انہیں کنٹرول کر لیا، لیکن اب باہر کی یزیدی قوتیں ان کا سامنا کرنا ہے. اور یہ جو سارے کھیل ہوئے ہیں، کبھی بدر جانا پڑا، کبھی احد جانا پڑا، کبھی خندق کی جنگ لڑنی پڑی، کبھی کربلا جانا پڑا، کبھی صفین، یہ وہی وتواصوا بالحق کی تفصیل ہے. حق کی تلقین کرنا امر لازم ہے انسان کے لیے کہ کوئی انسان بھی اپنے آپ کو اس چیز سے نہیں بچا سکتا، اس کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جو میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ جو ہے ایمان کا فقدان ہے.
پہلی چیز تو خرابی اور جو خطرے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم غلام حسین کے گھر پیدا ہو گئے بس ہم مومن ہیں۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے، اور دوسرے برادران اہل سنت بھی ایسے سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم ان کو گمراہ گروہ سمجھتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کے پوچھ لیں، وہ ہمارے بارے میں بالکل یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں شدت پسند ہیں، ان کی طرف بھی شدت پسند بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اختلاف ہو، جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے تو بہت سارے برادران ہیں، ان کے لیے یہ بڑی حیران کر دینے والی بات ہے۔ اختلاف ہو گیا نا رائے میں، بات ہوتے جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آج تک ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے چلے آئے ہیں، اور ہمارے مولانا صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ چلیے اختلاف ہو گیا، میں کہتا ہوں یہ غلط نظریہ، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئیے فردوہ الی اللہ ورسول، پوچھا گیا چھٹے امام سے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ اللہ کا کلام تمہارے درمیان موجود ہے، اس کی طرف جاؤ۔ آئیے بسم اللہ قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کسے مومن کہتا ہے؟ مومن از نظر قرآن کون ہوتا ہے؟ میں ریفرنس دے دیتا ہوں، خود تلاش کر لیں۔ سب سے پہلے ایک گروہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا، اور وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ ان کا بھی کلیم یہی ہے کہ وہ مومن ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا پروردگار بتا رہا ہوں، یہ دعوے تو کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ پر ایمان لائے، روز آخرت پر، مگر یہ مومن نہیں۔ اس بعد آگے تفصیل بتائی کہ اس قسم کے مومن جو ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ان کا کردار کیا ہوتا ہے، پوری تفصیل سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بحث کی ہے۔ اسے اٹھا کے پڑھ لیں، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا کہ یعنی جب وہ آیات پڑھیں تو اس کے مصادیق کے لیے کہ اہل سنت کو تلاش کریں، نہیں، ادھر دیکھیے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن میرا ذکر کر رہا ہے۔ اپنے کردار کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھیے گا، اگر وہ کردار جو ہے یا اس کے کچھ حصے میرے اندر پائے جاتے ہیں تو سمجھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا ہی ذکر کر رہا ہے، مجھے ہی سنا رہا ہے ساری باتیں۔ یہ میرا یعنی میں نے آپ کو رہنمائی نہیں کر رہا، یہ ہمارے چوتھے امام کی رہنمائی ہے، قرآن اس طرح سے پڑھو۔ ایک گروہ مومنوں کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب سے ناپسندیدہ گروہ ہے قرآن کا، اور سب سے بدترین عذاب کی شکل جو ہے انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جسے قرآن کریم اپنی اصطلاح میں کہتا ہے درک اسفل، جہنم کی بدترین گہرائیاں ہم نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ ایک یہ بھی گروہ ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے سورہ حجرات آیہ مبارکہ نمبر 13، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن یہ مومن ہیں نہیں ہیں۔ پہلے گروہ کے بارے میں تو کہا کہ یہ یخادعون اللہ، یہ پرلے درجے کے دھوکے باز، جھوٹے اور فراڈ کرنا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی سمجھا دیا۔ یہ دوسرا گروہ جو ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں مگر یہ بدنیت لوگ نہیں ہیں، نادان لوگ ہیں، کم علم، انہیں پتہ نہیں کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ ان سے کہو، میرے حبیب ان کو کہو آپ اسلام لائے، ایمان آپ کے قلوب میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ کہا کہ یہ بدنیت لوگ نہیں ہیں، اگر اچھے عمل کریں گے تو ہم ان کو اجر ضرور دیں گے اس کا۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اہل فلاح ہیں، یہی لوگ اہل ہدایت ہیں جنہوں نے ایمان کے دعوے کے ساتھ یہ کردار اپنے اندر پیدا کیا۔ اور سورہ حجرات آیہ مبارکہ نمبر 14 میں فرمایا یہی ایمان کا دعویٰ کرنے میں سچے لوگ ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ میری درخواست ہے اسے پڑھیے گا جا کے، اور ادھر ادھر نہ دیکھیے گا۔ یہ معاشرہ بہت بری طرح سے اس پرابلم میں چلا گیا ہوا ہے۔
ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، اپنے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ۔ ان 3 مقامات کو قرآن کریم کے جو ہیں ان کو سٹڈی کریں، اور خود میں بھی اپنے آپ کو پلیس کروں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے آپ بھی کریں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے، کیونکہ یہ جو آیہ مبارکہ جس کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ لیا، اس میں 3 سٹیپس ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، پہلے سٹیپ ہے کہ میں ایمان کی منزل میں آؤں۔ دوسرا ہے اتقوا اللہ، اگر ایمان آئے گا تو اس کی مدد سے میں صلاحیت تقوی پیدا کروں، اور جب صلاحیت تقوی پیدا کر لوں تو پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ مسجد جا کے بیٹھ جاؤں، اس کے بعد کونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت اختیار کروں۔ انشاءاللہ چونکہ آج یعنی انقلاب اسلامی کی سالگرہ ہے، اس مناسبت سے میں خطبہ دوم میں ذرا تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سلسلہ گفتگو کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں۔ آخری جملہ ضرور عرض کر دوں کہ عزیزان برا محسوس نہ کریں میری بات کا، دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایمان، یعنی معاشرے انسانوں کا اللہ سے رابطہ کٹ گیا ہوا ہے۔ یہ جتنا روئے زمین پہ فساد ہو رہا ہے، انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، شہروں میں، ملکوں میں یا گلوبل لیول پہ، اس کا ایک سبب ہے کہ انسان کا بحیثیت انسان کے اللہ کے ساتھ رابطہ کٹ گیا، کیونکہ ہر امکانی کمال، صبر چاہیے اللہ کے پاس، امن چاہیے اللہ کے پاس، عزت چاہیے اللہ کے پاس، ہر امکانی میں چاہتا ہوں فرمانبرداری کا شوق چاہیے اللہ کے پاس، اس راستے میں تلخی ہے صبر چاہیے اللہ کے پاس، ہر امکانی کمال اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور جب ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ کٹ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ صلاحیت ہے، جتنے روئے زمین پر فساد ہے، جتنا ظلم ہے، اس کا ایک سبب ہے کہ معاشروں کا اللہ سے، تمام کمالات کا سبب ہے معاشر انسانی انفرادی یا اجتماعی زندگی میں اللہ سے رابطے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جتنے فسادات ہیں، جتنے ظلم ہیں، اللہ سے رابطہ نہ ہونے کا نتیجہ۔ یہ معاشرے کا پرابلم ہے، اور یہ بھی میں نے تشخیص نہیں دیا، یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب بتا کے گئے تھے کہ وہ زمانہ جب آئے گا تو ایمان اٹھ جائے گا دنیا سے۔ تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔